السلام علیکم، میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم مینیا میں۔ دوستو، سبھی والدین اپنے بچوں کو کبھی نہ کبھی ڈانٹتے ضرور ہیں تاکہ ان کے بچے غلط کام نہ کریں، مگر آج ہم ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بات کریں گے جس کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کہ شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اس لڑکی نے آخر ایسا کیا کیا تھا اور اسے کیا سزا ملی تھی؟ چلیے جانتے ہیں سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ بلانچ مونیئر 1 مارچ 1849 کو فرانس میں پیدا ہوئی۔ اس کا تعلق فرانس کے ایک عزت دار اور کافی رئیس خاندان سے تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ بلانچ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ مگر بلانچ کے ساتھ آگے جا کر جو کچھ ہونے والا تھا وہ اس کا گمان خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، بلانچ کے ماں باپ کی پورے شہر میں کافی عزت اور شہرت تھی، اور بلانچ کے والد کے انتقال کے بعد اس کی ماں فلاحی کاموں کو لے کر کافی چرچوں میں تھی اور کافی تنظیموں کو ڈونیشنز بھی دیتی تھی، اور وہاں کی حکومت نے اس کی ماں کو اعلیٰ شہری اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ دوستو، بلانچ کا ایک بھائی بھی تھا جو کہ کافی ہونہار تھا اور پیشے سے وکیل تھا۔ بلانچ کی زندگی نے نیا رخ تب لیا جب اسے ایک وکیل سے محبت ہو گئی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جب بلانچ نے اپنی محبت کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو اس کی ماں کو یہ بات بالکل ناگوار گزری، کیونکہ بلانچ کو جس شخص سے محبت تھی وہ اس سے کافی بڑا تھا اور وہ ایک ناکام وکیل تھا جو زیادہ پیسے نہیں کما رہا تھا۔ چونکہ بلانچ کی ماں ایک اعلیٰ مرتبے کی عورت تھی اور کافی امیر تھی، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی ایک امیر شخص سے شادی ہو، مگر بلانچ نے اپنی ماں سے کہیں اور شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بلانچ کی ماں نے اپنی بیٹی کے اس انکار پر اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، دن گزرتے گئے اور بلانچ کا ذکر بھی کم ہونے لگا۔ کچھ وقت بعد بلانچ بالکل غائب ہو گئی تھی، اس کے دوست بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور بلانچ کی ماں اور بھائی بھی لوگوں سے بلانچ کے لاپتہ ہونے پر شوق کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے بلانچ اس زمین سے غائب ہو گئی ہو۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اپنے ساتھ اس خوبصورت لڑکی کی یادوں کو بھی دھندلا کرتا گیا۔ بلانچ کے بھائی اور ماں بھی اپنی بیٹی کو بھول کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ دوستو، بلانچ کو غائب ہوئے 25 سال بیت گئے تھے اور بلانچ کا نام تک بھی کسی کو یاد نہیں تھا کہ اچانک ایک دن مئی 1901 کو، یعنی بلانچ کے گمشدہ ہونے کے ٹھیک 25 سال بعد، پیرس کے اٹارنی جنرل کو خط موصول ہوا۔ اس خط میں ایک انکشاف کیا گیا تھا جسے پڑھ کر اٹارنی جنرل ہکا بکا رہ گیا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس خط میں بلانچ کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی تھی، مگر اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس خط میں بلانچ کے اپنے گھر کا پتہ دیا گیا تھا۔ دوستو، اس خط پر اس کو لکھنے والے کا کوئی نام یا پھر دستخط موجود نہیں تھا۔ بہرحال اٹارنی جنرل نے وہاں کی لوکل پولیس کو سارا ماجرا بتایا اور بلانچ کے گھر تحقیق شروع کرنے کا حکم دیا۔ جب پولیس بلانچ کے گھر پہنچی تو سب کچھ بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ پولیس نے بلانچ کی ماں اور بھائی اور آخر میں نوکروں سے بلانچ کے بارے میں سوالات کا سلسلہ شروع کیا، مگر کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ پولیس کی کئی کوششوں کے باوجود بھی انہیں کچھ نہیں ملا، مگر تفتیش کے دوران سیڑھیوں کے اوپر سے بہت گندی اور عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ جب پولیس والے اوپر گئے تو دیکھا کہ بدبو ایک کمرے سے آ رہی تھی جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ جب ان کو تالے کی چابی نہیں ملی تو وہ تالا توڑ کر کمرے کے اندر داخل ہو گئے، مگر کمرے کے اندر والے مناظر نے پولیس والوں کو حیران اور کافی خوفزدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک عورت اپنی ہی گندگی میں ایک پرانے سے بستر پر زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور اس عورت کے ارد گرد گلا سڑا کھانا پڑا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے اور چوہے اس عورت کے اوپر پھر رہے تھے۔ دوستو، یہ عورت زندہ تھی اور اس عورت کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، اور اس عورت کے سر کے لمبے بال اس عورت کے جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ یہ عورت کافی بوڑھی اور کمزور تھی۔ دوستو، اس کمرے کا رنگ سیاہ تھا اور اس میں موٹے خوفناک گرد میں ڈوبے ہوئے پردے لٹک رہے تھے، جس کی وجہ سے سورج کی ایک کرن بھی کھڑکی سے کمرے میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ کمرہ جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر اس کمرے میں شدید بدبو کی وجہ سے وہاں موجود ایک آفیسر نے کھڑکی پر پتھر مار کے کھڑکی توڑ ڈالی تاکہ بدبو کچھ کم ہو جائے۔ دوستو، بستر پر پڑی یہ عورت جسمانی اور ذہنی طور پر کافی متاثر تھی۔ یہی بلانچ مونیئر تھی۔ جی ہاں، وہی بلانچ مونیئر جو 25 سال پہلے غائب ہو گئی تھی اور آج اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں کافی خراب حالت میں ملی تھی۔
بلانچ موریر کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ماں تھی، کیونکہ بلانچ موریر نے جس بڑی عمر کے وکیل سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اس کی ماں کی مرضی کے خلاف تھا۔ ماں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس کی ماں نے بلانچ کو کمرے کے اندر زنجیروں کے ساتھ قید کر لیا اور تب تک قید رکھنے کا فیصلہ کیا جب تک وہ اس وکیل سے شادی کا انکار کر کے اپنی ماں کی مرضی کے مطابق شادی نہیں کر لیتی۔ مگر بلانچ بھی اپنی ضد پر اڑی رہی اور اس شخص کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بلانچ کے اس فیصلے نے بلانچ کو اپنے ہی گھر میں 25 سال قید میں ڈال دیا۔ حالانکہ جس شخص سے بلانچ محبت کرتی تھی اس کا 1885 میں انتقال ہو چکا تھا، مگر اس کے گزر جانے کے باوجود بھی بلانچ کی ماں نے اپنی بیٹی کو کمرے میں زنجیروں کے ساتھ باندھ کر سخت اذیت میں رکھا۔ مگر بلانچ کا بھائی اور گھر کے نوکروں نے کبھی بھی بلانچ کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس کی وجہ یا تو ان لوگوں کی بلانچ کی ماں سے زیادہ وفاداری یا پھر ان لوگوں کا بلانچ کی ماں سے سخت خوف کھانا تھا۔ دوستو، جس وقت پولیس نے بلانچ کو ڈھونڈ نکالا اس وقت بلانچ کا وزن صرف 25 کلو گرام تھا۔ بہرحال بلانچ کی ماں اور بھائی کو جیل میں قید کر لیا گیا۔ بلانچ کی ماں قید ہونے کے 15 دن بعد ہی ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے مر گئی، جبکہ اس کے بھائی کو کچھ مہینے بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ دوستو، بلانچ نے اس 25 سال قید کے دوران ایک دن بھی سورج کی کرن نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے کمرے سے باہر نکالا جا رہا تھا تو وہ ڈر رہی تھی۔ بلانچ کی خراب حالت کی وجہ سے اسے ایک سائیکیٹرک ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں بلانچ نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے اور آخر کار 64 سال کی عمر میں اپنی خوبصورتی کو 25 سال کی قید اور تاریکی کی نظر کرنے والی یہ عورت 13 اکتوبر 1913 کو اس دنیا سے گزر گئی۔ مگر دوستو، سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اٹارنی جنرل کو وہ خط کس نے لکھا تھا؟ کیا وہ خط بلانچ کے بھائی نے لکھا تھا یا پھر کسی نوکر نے؟ یہ اب بھی ایک سوال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی بلانچ موریر کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، دبائیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔